جو بچے پڑھائی میں کمزور ہوتے ہیں ان کے لیے تعلیمی نظام کو کس طرح مددگار بننا چاہیے؟ پہلے دیکھا جائے تو کمزور ایسا کوئی ہوتا نہیں ہے، وہ محنت کم کرتا ہے، یہ فرق ہے۔ جی اس کو محنت کرنے کے لیے اس کے لیے کاؤنسلنگ کی ضرورت ہے، اس کو سمجھانے کی ضرورت ہے۔ بچہ اگر بات سمجھ جائے، غصہ کرنے سے بہتر ہے کہ اس کو سمجھایا جائے کہ ضرورت کس چیز کی ہے۔ ایک تو یہ ہے، اور پرفارمنس ہر ایک کا الگ الگ ہو سکتا ہے، یہ ہے اپنی جگہ ہے، مگر جو منیمم لیول جو اچیو کرنا ہے اس کے لیے ہم اس کو معاف نہیں کر سکتے، یا اس کے لیے کوئی گنجائش پیدا نہیں کر سکتے، اور نہ کرنا چاہیے، بیکاز تعلیم حاصل کرنا ضروری ہے، اور اس کو کم سے کم لیول تک حاصل کیا جائے۔ اگر آپ لکھ رہے ہیں تو آپ نے کم سے کم درجے کا اتنا اچھا لکھ لیں آپ کہ سامنے والا اس کو پڑھ سکیں۔ تو اس کے لیے بس کوشش ضروری ہے، کوشش آپ کی ہر چیز کو ٹھیک کر دے گی۔ اور بہت اکثر میں نے دیکھا ہے اسکول میں جو بچے نہ پڑھنے کا ایک ہی ریزن ہے کہ وہ پریکٹس نہیں کرتے ہیں، وہ محنت نہیں کرتے، وہ ایفرٹ نہیں لیتے۔ گھر جاتے ہیں تو ان کے اپنی مصروفیت ہوتی ہے، یا معاملات ہوتے ہیں، جو بھی حالات ہوتے ہیں، یا مجبوری ہوتی ہے، جو بھی سمجھیں اس کو آپ، اس کی وجہ سے وہ کھیلتے ہیں، ہر چیز کو وہ امپورٹنس دیتے ہیں۔ ہم ان کو امپورٹنس یاد نہیں دلا پا رہے ہیں کہ بھئی آپ کو محنت کرنی ہے، آپ نے پڑھائی کرنی ہے۔ یہ ہو سکتا ہے کہ انٹرسٹ فیلڈ کا جو ہے ایک انٹرسٹ ہے وہ الگ الگ ہو سکتا ہے، کسی کو سول انجینئرنگ میں انٹرسٹ ہو، کسی کو میڈیکل میں انٹرسٹ ہو، کسی کو دوائی میں انٹرسٹ ہو سکتا ہے کہ کسی کو ہر ایک فیلڈ میں اس کا ایک پلس مائنس ہے۔ جی کوئی اگر میتھس اچھا نہیں کر پا رہا ہے اس کا مطلب نہیں کہ وہ سائنس اچھا نہ کر سکے، اور کوئی سائنس اچھا نہیں کر رہا ہے اس کا مطلب نہیں کہ وہ ہسٹری جغرافی اچھے سے پڑھ نہ سکے۔ آج کل آپ لینگویج پڑھ کے بھی اچھے سے اچھا جاب کر سکتے ہیں۔ ایک سبجیکٹ آپ کا کوئی ویک ہو سکتا ہے، مگر یہ انسان کے لیے پاسبل ہی نہیں کہ اس کے سارے سبجیکٹ ویک ہوں، اللہ ماشاء اللہ کہ وہ محنت ہی نہ کریں تو آپ کیا کر سکتے ہیں۔ تو محنت نہ کرنا ہی ہمارے فیلیور کا سبب ہے، اور اس کا ایک سمپل سا آسان سا طریقہ یہ ہے کہ وہ بچہ محنت کرے، پریکٹس کریں۔ ماں باپ جو ہیں ڈائریکٹ پڑھانے کے بجائے کوشش یہ کریں کہ اسکول کا جو سلیبس ہوا ہے، پڑھایا گیا ہے، اس کی پریکٹس کروائیں، دور کروایا اس کا۔ دور کروائیں، یہی سب سے آسان ہے۔ دیکھیے آج کی تاریخ میں بہت ادب احترام کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ مدرسوں نے جو اتنا اچھا کام کیا ہے، سب سے خراب اور سب سے ناکارہ بچے مدرسے چلے جاتے ہیں، یہ سچائی ہے، آپ کو اچھا لگے برا لگے، مگر 10 میں سے 8 بچے تو ایسے ہی ہوتے ہیں۔ اور وہ بچے دیکھیے اللہ کا اتنا بڑا عظیم کلام ہے قرآن، پورا پورا یاد کرتے ہیں، آ ای او کے ساتھ سب زیر زبر پیش جا فتح دمہ کسرہ کہتے ہیں، اور آج کل تو ماشاءاللہ پرفیکٹ کرتے ہیں سب کچھ۔ اگر وہ بچہ وہ کر سکتا ہے، اتنا عظیم علم حاصل کر سکتا ہے، تو دنیا کا تو یہ حقیر علم ہے، کیوں حاصل نہیں کر سکتا؟ اس کی وجہ ایک ہے کہ میں محنت نہیں کر رہا، اس کو ماحول نہیں مل رہا، اس کو دیکھو 2 چیزیں ہوتی ہیں زندگی میں کچھ حاصل کرنے کے لیے جو میں سمجھتا ہوں، ایک ہوتا ہے شوق اور دوسرا ہوتا ہے خوف۔ جی اگر آپ کو جنت میں جانے کا شوق نہیں ہے، مان کے چلو، ایسا تو نہیں ہوگا، مگر پھر بھی مان کے چلو کہ جنت میں جانے کا شوق نہیں ہے، تو کم سے کم جہنم میں جانے کا خوف تو ہونا چاہیے۔ صحیح بات ہے۔ اگر یہ 2 چیزیں نہیں ہیں تو آپ کی زندگی معنی نہیں ہے۔ اسی طرح اسکول میں آج تھوڑا ایک خرابی آئی ہے، بیکاز ڈسپلین کو لے کر ویکنیس آتے جا رہا ہے، پنشمنٹ کو منع کیا جا رہا ہے۔ میں نہیں کہتا کہ پنشمنٹ دی جائے، مگر اگر آپ پنشمنٹ کو پوری طرح سے ہٹا دیں گے تو بچے کے لیے کوئی خوف ہی نہیں ہے۔ جی جسے جتنی شوق ضرورت ہے ہے اتنی دینی چاہیے، جہاں جتنی ضرورت ہے کم سے کم منیمم اتنی تو ملنی چاہیے وہ ہونی چاہیے۔ آپ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ اس کی پٹائی کریں، پر آپ اس کو مرغا تو بنا سکتے ہیں نا، صحیح ہے نا؟ تو اس کو تھوڑی بہت تو پنشمنٹ ضروری ہے، اس کو ڈر تو لگے نا کہ بھی دیکھو جس کو شوق ہے وہ تو پڑھ لے گا، جس کو شوق نہیں ہے تو اس کے لیے کیا چاہیے؟ اس کے لیے خوف ضروری ہے، خوف ضروری ہے۔ جی جی تو کم سے کم آپ سب سے بڑا خوف یہ ہو سکتا ہے کہ ماں باپ اس سے اپنی ناراضی ظاہر کریں، ایک دن کے لیے اس کے بات نہ کریں، ایک ہفتے کے لیے چاکلیٹ نہ دیں، تو اس کو پتہ چلے نا کہ بھی مجھے مطلب میں کچھ غلطی کر رہا ہوں، میں غلطی کر رہا ہوں، اس کو غلطی کا اس کا احساس دلانا ضروری ہے۔ ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ آپ اس کی چھڑی لے کے پٹائی کریں، نہیں یہ نہیں کہہ رہے ہیں، ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ اس کی غلطی کا اس کو احساس دلائیں، کسی کے ناراض ہونے کا اس کو فکر دلائیں، اور اس کو خوف ہو کہ بھئی میرے سے غلطی ہو رہی ہے۔ اور یہ اگر نہیں ہوگا تو علم حاصل کرنا مشکل ہے، اور یہاں آخرت حاصل کرنا مشکل ہے۔ آپ کو جہنم اگر بتائی نہیں جاتی تو پھر جنت کا امپورٹنس ہی نہیں رہتا۔ صحیح بات ہے۔ جہنم آپ کو بتائی گئی کہ بھئی وہ جگہ خالی رہے گی اس میں، جی سارے لوگ بھرنے کے بعد بھی، تو وہی تو ڈر ہے نا۔ تو ہمیں تقوی کی صحیح ضرورت ہے، اور تقوی کا صحیح سے ایکسپلینیشن آپ لوگ اچھے سے کر سکتے ہیں کہ انسان کے دل میں امید بھی ہو،
اچھا کرنے کی اور برائی سے بچنے کی بھی کوشش ہو۔ انگریزی میڈیم کا بڑھتا ہوا دباؤ بچوں پر کس حد تک درست یا غلط اثر ڈال رہا ہے؟ دیکھیے انگریزی میڈیم کو ہم کیوں سمجھ رہے ہیں؟ دنیا میں کیا آج کی نمبر 1 زبان ہے انگریزی میڈیم۔ اگر آپ چائنا جائیے تو وہاں چائنیز میڈیم امپورٹنٹ ہو جاتا ہے، جی، آپ اسپین جائیے، فرانس جائیے تو وہاں اسپینش لینگویج ہے، فرینچ لینگویج ہے، تو جو جہاں لینگویج وہاں اس کی امپورٹنس اپنی رہے گی۔ جی، جب دنیا کی ایک نمبر 1 لینگویج ہے تو اس کو آپ نمبر 2 تو نہیں کر سکتے نا، وہ ہے تو اس کو آپ کو حاصل کرنا ہے۔ اور ایک اچھا انسان جو ایجوکیٹڈ انسان ہے آج کی تاریخ میں مان کے چل رہا ہوں کہ آپ کوئی بھی اچھا انسان دیکھ لیجئے، پرکھ لیجئے، سمجھ لیجئے، اس کو کم سے کم 5 لینگویجز آتی ہیں، اور ایسے بہت لوگ ہیں جن کو 10 سے زیادہ لینگویجز آتی ہیں۔ تو ہمیں انگریزی کو اتنا اس کا دشمن بنانے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ آج ہمارے لیے بہت ضروری ہے کہ ہم عربی سیکھیں، اردو سیکھیں، انگریزی سیکھیں، ہندی سیکھیں، اور چونکہ مہاراشٹر میں رہتے ہیں تو مراٹھی سیکھیں۔ جی، تو یہ 5 لینگویج ہم کیوں نہیں سیکھتے؟ تو اور آپ کوئی ایک لینگویج آپ اچھے سے سیکھ لیجئے پہلے، سب سے پہلے وہ آپ کی مادری زبان ہو سکتی ہے، جو آپ کی ماں کی زبان ہے، وہ زبان آپ کے لیے آسان ہو سکتی ہے۔ جی، اس کو آپ اچھے سے کمپیریٹیولی اسٹڈی کریں گے تو آپ کو کوئی زبان سیکھنا مشکل نہیں ہے، بآسانی سیکھ سکتے بآسانی آپ سیکھ سکتے ہیں۔ کوئی بھی لینگویج سیکھنے کے لیے 6 مہینے کافی ہیں اگر آپ نے محنت کی ہے تو۔ ہیں۔ جی، بالکل آپ محنت نہیں کریں گے تو 60 سال بھی کافی نہیں ہے۔ صحیح بات۔ آپ 60 سال کے بوڑھے ہو کے مر جائیں گے، آپ کو نہیں آئے گا۔ اگر آپ نے محنت کی ہے، اس کا میں اچھا ایکسپلینیشن آپ کو دوں گا، آپ کے فیلڈ سے ہی دوں گا۔ دیکھیے ہم سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں، ہاں تو ویسے بائی ڈیفالٹ ہم کو یاد ہو جاتا ہے، مگر ایسے بہت سارے سورے ہیں اگر ہم اس پہ کوشش کرتے ہیں، میں ایک سورہ اعلیٰ مان کے چل رہا ہوں، جی، تو اگر ہم اس کو پڑھ رہے ہیں، اگر ہم اس کو روزانہ ہم نے پڑھ لیا، ہو سکتا ہے ہر ہفتے پڑھ لیا، وہ ہم کو یاد نہیں ہوگا، مگر ہم نیت کر کے بیٹھے کہ اس کو یاد کرنا ہے اور اس کو 5 گھنٹے میں 500 بار پڑھ لیں اس کو پڑھ لیا، یاد کر لیا، وہ زندگی بھر اس سورے کا حافظ ہے۔ جی، آپ کو یاد نہیں کرنا ہے، ادروائز آپ 50 سال پڑھ لیجیے آپ کو سورہ نہیں آئے گا۔ جی، تو ایک ٹریننگ ہوتی ہے نا سیکھنے کی، ٹریننگ ہوتی وہ وقت اگر آپ نے وہاں دیا ہے اور وہ محنت کی ہے تو اس کا رزلٹ آئے گا۔ آج بچوں پر مقابلے اور نمبر لانے کا جو دباؤ ہے اسے کیسے کم کیا جا سکتا ہے؟ یہ بہت ہی اچھا سوال ہے آج کا۔ میں کہوں گا کہ دباؤ ہے وہ ہماری لا علمی کی وجہ سے ہے۔ جی، دباؤ ہوئی کیوں؟ نمبر کیا چیز ہوتی ہے؟ نمبر دیکھیے ہم سمجھتے ہیں کہ آج کی تاریخ میں کبھی کبھی میں دوسرا اگزامپل دے رہا ہوں نمبر کو لے کے، کہ ہماری کرکٹ ٹیم ہارتی ہے تو ہم سمجھتے ہیں ہمارا کنٹری ہار گیا۔ بھئی وہ 11 لوگ تھے، وہ ہار گئے۔ صحیح بات ہے۔ ہم 111 کروڑ سے بھی زیادہ لوگ ہیں، 140 کروڑ آج کی تاریخ میں، تو سب لوگ کیوں ہار مان رہے ہیں؟ تو نمبر یہ ہوتا ہے آپ کو سمجھنے کے لیے کہ آپ نے کتنی محنت کی ہے۔ نمبر سے آپ فیل اور پاس نہیں ہوتے ہیں۔ آپ سے بہت سارے بچے آپ کو ملیں گے جس نے 90% سے زیادہ سکور کیا ہو مگر وہ اپنی زندگی میں کامیاب نہیں ہیں، جی، بالکل۔ اور ایسے بہت سارے لوگ آپ کو ملیں گے جنہوں نے 35% نہیں کیا ہے، وہاں سکور نہیں کیا، جس کو آپ اپنے انداز میں فیل کہتے ہیں، جی، جی، اس کو نہیں کہنا چاہیے، مگر اس کو ہم سمجھ رہے ہیں کہ وہ انہوں نے بہت کما لیا پیسہ۔ جی، تو ہم نمبر کو علم سے جوڑ رہے ہیں، یہ غلط ہے، اور ایٹ دا سیم ٹائم نمبر کو ہم اس کے پیسے کمانے کی صلاحیت کو جوڑ رہے ہیں، یہ بھی غلط ہے۔ تو نمبر صرف یہ دکھاتا ہے کہ آپ نے محنت کتنی کی ہے اس سبجیکٹ کو لے کے۔ جی، اینڈ ممکن ہے کہ میتھس میں کسی نے 90% سکور کیا ہو یا 100% پاسبل ہے، جی، ہو سکتا ہے کہ اس کو وہ انگلش لینگویج نہیں آتی ہو سکتا ہے وہ اردو میں بہت کمزور ہو، اینڈ پاسبل ہے کہ وہ عربی میں بھی کمزور ہو، اور وائس ورثہ بھی الٹا بھی ہوتا ہے، کوئی اردو انگلش اور لینگویج بہت اچھا کر لیتا ہے جہاں کہ وہ اس کو میتھس نہیں سمجھ میں آتی ہے، بالکل، تو کہیں نہ کہیں تو اچھا کر رہا ہے نا، بالکل، اور کہیں اچھا نہیں کر رہا مطلب کہیں اور پرابلم ہے۔ پھر ہو سکتا ہے اس کا صحت اس کی اچھی نہیں ہے، ہو سکتا ہے اس کا ماحول اچھا نہیں ہے، ہو سکتا ہے اس کو سپورٹ سسٹم صحیح نہیں ہے۔ تو نمبر یہ صرف آپ کی محنت کا یہ ہے، رپورٹ ہے، آپ نے کتنی محنت کی ہے۔ نمبر سے آپ کی کامیابی کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ یہاں ایسا کسی نے لکھا نہیں ہے کہ یہ ماں باپ کو سمجھنے کی مطلب ہاں ضرورت بس ہے۔ ایک پیرامیٹر ہے کہ بھئی مجھ سے بھی غلطی ہوتی ہے، اکثر میں کہتا ہوں کہ بچے سے زیادہ غلطی ماں باپ کی ہوتی ہے۔ بچہ اگر پڑھ نہیں رہا ہے تو سب سے بڑی ذمہ داری ماں باپ کی ہوتی ہے، اور نمبر 2 پہ اسکول کی ہوتی ہے، اور میں نمبر 3 پہ بچے کو رکھ رہا ہوں۔ بالکل، بچہ اگر پڑھ نہیں رہا ہے تو پہلی ذمہ داری اس کے ماں باپ کی ہے، دوسری اسکول کی ہے، اور تیسری بچے کی ہے۔ کہیں نہ کہیں تو گڑبڑ ہے۔ بچے کا اکثر ہیلتھ کا پرابلم رہتا ہے، یا پھر کوئی نہ کوئی، خاص کر نانا نانی، دادا دادی، یہ بہت زیادہ محبت کرتے ہیں، اسکول کو امپورٹنس نہیں دیتے ہیں، اور اس کی محنت کی فکر نہیں کرتے ہیں۔ ان کو لگتا ہے کبھی کبھی ماں باپ کو یہ لگتا ہے کہ میں نے، اکثر یہ ہوتا ہے ماں باپ کے ساتھ کہ ہم نے بہت تکلیف اٹھائی، بہت پریشان ہوئے،
اور ہم نے اپنی زندگی کسی طرح بسر کی ہے, بچہ تکلیف نہ اٹھائے. یہ جو سوچ ہے نا, یہاں سب مار کھا جاتا ہے. ہم بچے کو محنت کرنا سکھاتے ہی نہیں. ہم بچے کو سمجھتے ہیں کہ میں نے تکلیف اٹھائی, میرا بچہ تکلیف نہ اٹھائے, وہ اپنی نوابی زندگی جیے, نوابی بنے گا, آگے کی زندگی بچے کی خراب ہو رہی ہے, خراب ہو جائے گی. اس کا ایک اصول سمپل سا ہے, اگر آپ نے پہلے 25 سال محنت کی ہے تو اگلے 25 سال آپ کے آسان رہیں گے. جی. اگر آپ نے پہلے 25 سال مزے اٹھائے ہیں وہ اپنے گھر کی وجہ سے یا حالات کی وجہ سے یا پیسے کی وجہ سے, تو اگلے 25 سال آپ کی تکلیف والے ہوں گے. ایک مثبت اور صحت مند اسکولی ماحول بچوں کی شخصیت اور اعتماد پر کیا اثر ڈالتا ہے؟ دیکھیے, بہت یہ ضروری ہے کہ جیسے آپ اس کو انڈائریکٹلی یہ کہہ رہے ہیں کہ ایک استاد ہے جس کو خود کو نہیں آتا, کیا پڑھائے گا؟ ایسی ہمارے اسکولس کی حالت ہے. آج کل ہمارے پاس مور دین 50% اسکول ایسے ہیں, 50% سے زیادہ اسکول ایسے ہیں جہاں پہ استاد کو ہی نہیں آتا, استاد ہی ٹرین نہیں ہے, استاد کا ہی پراپر جو لرننگ اور ٹریننگ نہیں ہوا ہے, تو آگے کیا پڑھائے گا؟ تو اچھے اسکول کا کہنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اچھے اسکول کا جو انٹرپریٹیشن ہے وہ ہے کہ وہاں کے ٹیچرز جو ہیں, استاد جو ہیں وہ اچھے ہیں, انہوں نے علم حاصل کیا ہے اور ان کو پڑھانا سکھانا ان کو آتا ہے. جی. تو اس نیچرلی اس کے اثرات اچھے رہیں گے. آپ ابھی انگلش کی آپ کچھ دیر پہلے بات کر رہے تھے کہ اس کا پریشر کیوں ہے. میں نے ایسے اسکول دیکھے ہیں کہ جہاں انگلش کے ٹیچر کو انگلش نہیں آتی ہے تو وہ انگلش بچہ کیا پڑھے گا؟ بالکل. اس کے تلفظ صحیح نہیں ہے, جس کو پرونانسیشن کہتے ہیں, تو اس کے صحیح نہیں ہے تو بچے میں کہاں سے آئیں گے؟ تو اچھے اسکول کہنے سے ہمارا مقصد یہ نہیں ہونا چاہیے کہ 50 بڑی بڑی بلڈنگ ہے, 4 فلور کی بلڈنگ ہے یا 20 فلور کی بلڈنگ ہے یا 5 ایکڑ کا پریمائز ہے یا 100 ایکڑ کی جگہ ہے. اس سے اچھے اسکول نہیں بنتی ہے. اچھی اسکول بنتی ہے اچھے استاد سے, اچھے ٹیچر سے. اچھے ٹیچر ہونے چاہیے تو اس کے نیچرلی اس کے اچھے اثرات ہوں گے. اور جب بھی ہم کہتے ہیں نا کہ بھی ہمیں بھی خوشی ہوتی ہے نا کوئی اگر اچھے استاد ہیں, تو ہم کہتے ہیں آج بھی کہ ہم نے اس استاد سے پڑھا ہے. جی بالکل. کیوں کہتے ہیں؟ بیکاز دنیا جانتی ہے کہ ان کو پڑھانا آتا تھا. ٹھیک ہے نا. تو اس اچھے انسان سے ہم نے پڑھا ہے جس کو پڑھانا آتا تھا, تو ہم بھی سمجھتے ہیں ہم کو بھی آئے گا. تو اگر آپ کا استاد ہی صحیح نہیں ہوگا, انٹرینڈ ہوگا, انکوالیفائڈ ہوگا, لیس پیڈ ہوگا, اس کی ارننگ بھی کم ہوگی, تو وہ کہاں سے پڑھا پائے گا؟ اس کے اثرات غلط جائیں گے. اس کے غلط اثرات ہی جائیں گے. تو اچھے اسکول کا مطلب اچھی بلڈنگ سے نہیں ہے, اچھے علاقے سے نہیں ہے. اچھے اسکول کا مطلب ہے اچھے ٹیچر. جس اسکول میں اچھے ٹیچر ہیں اور خوش مزاج ہیں اور ٹرینڈ ہیں, وہاں آپ کو اچھے رزلٹ ملیں گے. اور ایز اے پونے سینٹرل اسکول اور جونیئر کالج میں ہم اس کی پوری کوشش کرتے ہیں کہ میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ آج بھی ہمارا ادارہ رینٹل پہ چلتا ہے. اچھا. ہم 3 لاکھ روپے رینٹ دیتے ہیں مہینے کا, تو ہم لوگ سال کا 36 لاکھ روپے رینٹ دیتے ہیں آج پورے ادارے کا. مگر ایک جو ہم نے کوشش کی ہے وہ سب سے امپورٹنٹ ہے, ہمارے پاس بیسٹ ٹیچرس ہیں. اور نہ کہ صرف بیسٹ ٹیچرس ہیں, ان کی ٹریننگ ٹائم ٹو ٹائم ہوتی رہتی ہے, ان کے پروگرامس ہوتے رہتے ہیں, اسکلس امپرومنٹ کی بات ہوتی رہتی ہے اور ان کو اپریشیٹ بھی کیا جاتا ہے. تو اچھے ٹیچر ہونا بہت ضروری ہے, اور اس کے لیے ہر اسکول نے اپنے طور پہ بہت ہی اونچے درجے کی کوشش کرنی ہے, کمپرومائز نہیں کرنا ہے. بیکاز ہم ذمہ دار ہیں, ہم اللہ کے پاس جواب دہ ہیں کہ ہم نے اگر اسکول چلائی ہے تو اس کا جواب ہم سے پوچھا جائے گا. بالکل. تو ہمارا فرض عین ہے, اس میں سمجھتا ہوں کہ ہم اچھے ٹیچر اڈاپٹ کریں, اپوائنٹ کریں, ان کو ٹرین کریں, ان کو اچھی سہولیتیں دیں اور ان سے اچھا فائدہ اٹھائیں. کیا نظم و ضبط کے بغیر تعلیم کا نظام کامیاب ہو سکتا ہے؟ جسے آپ ڈسپلن اور سسٹم کہہ رہے ہیں, اس کے بغیر یہ پورا پاسبل ہی نہیں کہ تعلیم صحیح سے ہو جائے. جی. اگر آپ ٹائم پہ آ ہی نہیں رہے ہیں, ٹائم پہ پہنچ نہیں رہے ہیں, ٹائم پہ جا نہیں رہے ہیں, تو کوئی کام صحیح سے ہو ہی نہیں سکتا. بالکل. ہر ایک کام کا ایک وقت ہوتا ہے. آپ فجر کے وقت میں ظہر نہیں پڑھ سکتے اور نہ ہی آپ ظہر کے وقت اثر پڑھ سکتے ہیں, یا الٹا ایسا کر سکتے ہیں. جی جی. ٹھیک ہے. فجر ظہر میں جا کے اگر ہمارا اثر فجر قضا ہو گئی ہے تو اس کو غلط ہی کہا جائے گا, اس سے فائدہ نہیں ہوگا. یہ ہو سکتا ہے کہ قضا ہم نے ادا کر لی, وہ اپنی جگہ ہے, ہم نے منیمم چیز حاصل کر لی, وہ اپنی جگہ ہے. مگر سب سے پہلی ضرورت, جیسے میں نے کہا تھا, ایجوکیشن اگر کچھ سکھاتا ہے تو وہ آپ کو ڈسپلن سکھاتا ہے. بالکل. نرسری اور پرائمری سطح پر بچوں کی تعلیم کس انداز میں ہونی چاہیے؟ بچے کیونکہ 3 سے 5 سال کے بیچ میں ہوتے ہیں تو ان کو سیکھنا ہوتا ہے, تو ان کو پہلے تو کہتے ہیں نا کھیلتے کودتے سیکھنا چاہیے, سب کچھ انجوائے کرنا چاہیے. وہاں جو اصل چیز وہ سیکھتے ہیں کہ کچھ دیر کے لیے اپنے گھر والوں سے دور رہنا سیکھتے ہیں. اچھا.
اور ٹیچر کی انسٹرکشنز کو فالو کرنا سیکھتے ہیں. جی. نہ کہ ان کو بہت کچھ یاد کروایا جاتا ہے، نہ بہت کچھ لکھوایا جاتا ہے، مگر وہاں ان کی اور ایک کیپیبلٹی امپروو ہوتی ہے، وہ ایک یادداشت جو ہوتی ہے، اچھا. یاد رکھنے کی ویسی صلاحیت بچوں میں اچھی ہوتی ہے. تو وہ چیزیں ہیں. آپ دیکھیں گے چھوٹے بچوں کو اکثر کسی بھی فیلڈ میں رہیں، اردو میں رہیں، انگلش میں رہیں، مراٹھی میں رہیں، ان کو پوئم سکھائے جاتے ہیں، جس کو آپ کیا کہتے ہیں، کویتا، یا جو اردو میں کہا جائے گا نظم کہا جائے گا. نظم وغیرہ وہ اس لیے کہ وہ یاد کر لیتے ہیں اچھے سے، تو ان کی یادداشت امپروو ہوتی ہے. اور شروع کے زمانے میں زیادہ لکھایا بھی نہیں جاتا، تو جو مین سکھایا جاتا ہے کہ وقت پہ اسکول پہ آنا ہے، وقت پہ اسکول پہ جانا ہے، پھر تھوڑا کھانا وقت پہ کھانا ہے، اور استاد کی بات کو ماننا ہے. مگر وہ بچہ ابھی کافی چھوٹا ہے، جیسے 3 سال کے بچے آج کل اسکول میں لیتے ہیں، اسکول تو جاتے کیا ہیں. یہ مناسب ہے بچے کے لیے؟ ضروری ہے کہ وہ گھر سے دور رہنا سیکھے. 3 سال کی عمر میں گھر سے دور رکھنا، بس وہ 2 گھنٹے کے لیے دور رہ رہا ہے، 2 یا 3 گھنٹے کے لیے، اس سے زیادہ ہوتا نہیں ہے. تو وہاں ہم یہ نہ سمجھیں کہ اس کو بہت کچھ سکھایا جاتا ہے. اس کو اصل سیکھنا یہ ہے کہ وہ اپنے پہلے تو 15 دن بچہ روتا ہے. بالکل. بہت کم بچے ہوتے ہیں جو نہیں روتے ہیں، بہت کم، اکثریت روتی ہے. اور ایک بچے کو دیکھ کے دوسرا نہ رونے والا بھی روتا ہے، تو اس میں کوئی خاص بات ہے نہیں. تو اس میں اصل جو بچہ سیکھتا ہے گھر والوں سے دور رہنا کچھ دیر کے لیے. تو شروع میں وہ 2-3 گھنٹہ ہو سکتا ہے، پھر دھیرے دھیرے جب وہ آگے جائے گا تو 4 گھنٹہ ہوگا، 5 گھنٹہ ہوگا، 6 گھنٹہ ہو جائے گا. تو گھر والوں سے پہلے دور رہنا بھی تو سیکھنا ہے نا. ماں سے دور رہنا ہے، ابا سے دور رہنا ہے، اسپیشل پروٹیکشن سے دور رہنا ہے، اپنے الگ ماحول میں رہنا ہے، اور دوسرے لوگوں کے ساتھ رہنا ہے. جہاں آپ کو ایک ماحول ملتا ہے، جہاں دوسروں کے ساتھ کیسے آپ پیش آتے ہیں، وہ آپ نے سیکھنا ہے. تو اصل چیز بہت ہی بیسک چیز سکھائی جاتی ہے، اور وہ انجوائمنٹ ہونی چاہیے، وہ انٹرٹینمنٹ ہونی چاہیے. اکثر گھروں میں ایک یا دو ہی بچے ہوتے، تو ان کو ایک دوستانہ ماحول بھی مل جاتا ہے. دوستانہ ماحول مل جاتا ہے، 25-30 بچے کھیلنے کے لیے مل جاتے ہیں، جہاں آپ بہت کچھ سیکھتے ہو. اور صرف آپ استاد سے بہت کچھ نہیں سیکھتے ہو، اپنے دوستوں سے بھی بہت کچھ سیکھتے ہو. بہت بار ایسا ہوتا ہے نا کہ ہم پڑھ رہے تھے، استاد نے پڑھا رہے تھے، ہم مس کر گئے، تو ہم کس کو پوچھتے ہیں؟ اپنے بازو والے کو پوچھتے ہیں. تو سیکھ تو وہیں سے بھی رہے نا. تو علم سب طریقے سے آتا رہتا ہے. اسکول میں جب آپ جاتے ہیں تو سب سے اصل چیز یہ ہوتی ہے کہ آپ ایک دوسرے کے ساتھ کیسے برتاؤ کیا جائے یہ سیکھتے ہیں. آپ کا بیہیویئر امپروو ہوتا ہے. اگر بچہ زندگی بھر اگر اپنے گھر سے ہی پڑھے گا تو باہر والوں کے ساتھ اس سے کیسے پیش آنا ہے اس کو سمجھ میں نہیں آئے گا. تو اسکول جانے کا فائدہ یہ ہے کہ بچہ ایک دوسرے سے ایکسچینج کرتا ہے اپنے آئیڈیاز، اپنی سوچ، اپنی فکر، اپنے کھلونے، اپنی پین، اپنی پینسل دیتا بھی ہے نا، شیئر بھی کرتا ہے کبھی کبھی. تو یہ ساری چیزیں بچے وہاں اسکول میں سیکھتا ہے. تو یہ سیکھنا ضروری ہے.